لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتقوا الله لعلكم تفلحون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی خوشیوں لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرض کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کی ایک آیت مبارکہ کے ایک ٹکڑے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے جس کا تعلق حصول تقوی کے ساتھ ہے. حضرات گرامی قدر مستقل ایک نئے موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ میں آئندہ خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے اپنی کچھ گزارشات کو رکھوں گا، لیکن سر دست میں آپ کے گوش گزار اس بات کو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک ایسا مہینہ گزارا جس میں نیکیاں اپنے پورے عروج کے اوپر رہیں. رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل رہا، اس کا کرم رہا، عبادات کا زور رہا، شور رہا، لوگ مساجد کا رخ کرتے رہے، تراویح کا اہتمام کرتے رہے، قیام اللیل کو ادا کرتے رہے، روزوں کو رکھتے رہے، ذکر اذکار کو کرتے رہے،
صدقات اور خیرات کی ادائیگی کے اندر پوری دلچسپی کے ساتھ مصروف و مشغول رہے۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کا مہینہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اپرچونٹی تھی ہمارے لیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے، اپنا احتساب کرتے، اپنی بدعملیوں کو دور کرتے، اپنے معاملات کی اصلاح کرتے۔ چنانچہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے جملہ کام اپنی بساط کے مطابق انجام دینے کی سعی کی، کوشش کی، جستجو کی، لیکن حضرات گرامی قدر دکھ اور تعصب کا یہ مقام ہے کہ امت مسلمہ کے اندر جہاں پہ ہلاکی انحطاط ہے، جہاں پر معاشرتی برائیاں اپنے پورے عروج کے اوپر ہیں، وہاں پر اعتقادی اور عملی حوالے سے بھی امت مسلمہ زوال کا شکار نظر آتی ہے۔ ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر فصلی بٹیروں والی باتیں، موسمی عملی والی باتیں اس حد تک گھس چکی ہیں کہ آج کا مسلمان رمضانی مسلمان بن چکا ہے، آج کا مسلمان جمعے کے دن تو مسلمان ہے، لیکن غیر جمعہ کے اندر اس کی حرکات کو دیکھ کے، سکنات کو دیکھ کے، اعتقادات کو دیکھ کے، معاملات کو دیکھ کر، کاروبار و تجارت کو دیکھ کر اس بات کا تخمینہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ وہی مسلمان ہے جو بھی رمضان سے گزرا ہے، یہ وہی مسلمان ہے جو بھی درس قرآن سن کے آیا ہے، یہی وہی مسلمان ہے جو بھی جمعے کی نماز ادا کر کے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کا مہینہ در حقیقت ایک ٹریننگ تھی، ایک ایکسرسائز تھی، ایک ریہرسل تھی، ایک جستجو تھی، ایک کوشش تھی اس بات کا اظہار کرنے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حکم کے اوپر جو کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، جو جائز شہوات حلال تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے آپ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے، آپ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے ان تمام جائز خواہشات سے اس لیے رک گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حکم تھا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے، لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے، غور و فکر کا نقطہ یہ ہے، فوکل پوائنٹ یہ ہے، فوڈ فار تھاٹ یہ ہے کہ سوچنے کا مقام یہ ہے جس پروردگار عالم کے حکم کے اوپر ہم نے رمضان المبارک کے ماہ مبارک میں چند گھنٹوں کے لیے کھانے کو چھوڑا، پینے کو چھوڑا، شریک زندگی سے اجتناب کیا، کیا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر اب باقی سارا سال ہم اس کی تابعداری کرتے ہوئے جو مستقل چیزیں حرام ہیں کیا ان سے اجتناب نہیں کر سکتے؟ حضرات گرامی قدر، سوچ کا مقام یہ ہے، وہی مسلمان جو اللہ کے حکم کے اوپر دودھ سے تو رک جاتا ہے، لیکن وہی مسلمان غیر رمضان میں سود سے نہیں رکتا، وہی مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر من پسند مشروبات سے تو رک جاتا ہے، لیکن غیر رمضان کے اندر منشیات سے نہیں رکتا، سگریٹ نوشی سے نہیں رکتا، شراب سے نہیں رکتا، کوکین سے نہیں رکتا، پوش سے نہیں رکتا، چرس سے نہیں رکتا، اپنے باڈی کے اندر جو ہے منشیات کو انجیکٹ کرنے سے نہیں رکتا۔ حضرات گرامی قدر، سوچ و فکر کا یہ مقام ہے، کیا رمضان المبارک کے اندر جائز خواہشات کو دبانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کفایت کر جائے گا اگر ہم اپنی ناجائز خواہشات کو باقی سارا سال پورا کرنے سے اجتناب نہیں کرتے؟ حضرات گرامی قدر، یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فقط بھوک کی ضرورت نہیں، فقط پیاس کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہمارے دل کے تقوی کی ضرورت ہے، ہمارے اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے اپنی ذات کے لیے اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دو جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ پوری کائنات کفر کے راستے کے اوپر بھی چل پڑے تو میرے مالک کی ملکوت کے اندر، کبریائی کے اندر، شہنشاہی کے اندر، میرے مالک کے نام کے اندر، میرے مالک کی شان کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔
اور حضرات گرامی قدر پوری کائنات فرشتوں کی مانند زندگی گزارنا بھی شروع ہو جائے تو میرے مالک کے اقتدار کے اندر، اس کی کبریائی کے اندر، اس کی ملکوت کے اندر، اس کے عزت و جلال کے اندر ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر جو کرنا ہے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے، جو کام بھی کرنا ہے در حقیقت اپنے ہی فائدے کے لیے کرنا ہے۔ ہمارے فائدے کے لیے جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ رمضان سے جس درس کو حاصل کیا، جس سبق کو حاصل کیا، جس اصول کو حاصل کیا، جس ضابطے کو حاصل کیا، جس رہنمائی کو حاصل کیا، جس نصیحت کو حاصل کیا، جس ہدایت کو حاصل کیا، جس منہج کو حاصل کیا، جس ضابطے کو حاصل کیا، جس جہد کو حاصل کیا، جس سمت کو حاصل کیا، اس کو غیر رمضان کے اندر بھی برقرار رہنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر یہ وہی رمضان المبارک کا مسلمان تھا جو لڑنے کے پر بھی آمادہ و تیار نہیں تھا، جو کھانے پینے کے پر آمادہ و تیار نہیں تھا، جو بات بے بات گالیاں بک رہا ہے، جو دکان کے پر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر لوگوں کی جیبوں کو کترنے کے در کے پر ہے، جو اپنے حق کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حق کو بھی ہڑپ کر رہا ہے، جو اپنی جائز کمائی کے ساتھ ساتھ یتیموں، بیواؤں اور مساکین کی کمائی کے پر بھی ہاتھ ڈالنے کی ناپاک جسارت کر رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر تم نے رمضان المبارک کے بعد اپنی زندگی میں کسی انقلاب کو پیدا نہیں کیا، اپنی زندگی کے اندر کسی چینجنگ کو پیدا نہیں کیا، اپنی زندگی کے اندر کسی تغیر و تبدل کو پیدا نہیں کیا، اپنی زندگی کے اندر کسی مثبت تبدیلی کو پیدا نہیں کیا، اپنی زندگی کے اندر کسی مثبت انقلاب کو پیدا نہیں کیا، تو یاد رکھو تم نے رمضان کے درس سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اور حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھنا چاہتا ہوں، تقویٰ کے حصول کے ساتھ ساتھ عبادات کا چیپٹر بھی بند کر دیا۔ ہم نے جن عبادات کو رمضان سے سیکھا، ان عبادات کے اندر سے نفلی عبادات کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے، اور حتیٰ کہ رمضان مبارک کی فرض عبادت کو نوافل کی شکل کے اندر ادا کرنے کا سلسلہ باقی پورے سال کے اندر بھی جاری و ساری رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، شوال کا مہینہ کیا آیا، بلکہ شوال کا مہینہ تو بڑی دور کی بات ہے، چاند رات کیا آئی، تم نے رمضان مبارک کے پورے دروس کو فراموش کر دیا۔ ہم نے دیکھا رمضان مبارک کے اندر روزہ رکھنے والا مسلمان اور کسی حد تک سنت نبوی شریف کے قریب آ جانے والا مسلمان چاند رات کو داڑھی مڈا رہا ہے، چاند رات کو شیطانی پروگرام بنا رہا ہے، چاند رات کو غیر محرم سے شناسائی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کر رہا ہے، چاند رات ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کو ذبح کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے، چاند رات ہی کو بغاوت کا پورا چیپٹر لکھ رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کس طرح کا روزہ تھا کہ جو ابھی رمضان مبارک کے گزرنے سے قبل ہی تیری ذات کے اندر جو تھا اس نے منفی تبدیلیوں کو پیدا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے تو نے روزہ رکھا لیکن عادتاً رکھا، عبادتاً نہیں رکھا۔ اگر تیرا روزہ عبادت کا روزہ ہوتا، اگر تیرا روزہ رضا الہی کا روزہ ہوتا، اگر تیرا روزہ پروردگار عالم کی رضا کے حصول کے لیے رکھا گیا روزہ ہوتا تو حضرات گرامی قدر تیرے روزے کے اندر ایک انقلاب ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، ہماری نمازوں کا بھی معاملہ کچھ اسی انداز کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو نمازوں کے حوالے سے اس بات کی ضرورت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب تو نمازی بن جائے پھر تیری نماز کے اندر یہ اثر ہونا چاہیے کہ تو فحاشی سے بھی دور ہونا چاہیے، تو منکرات سے بھی دور ہونا چاہیے۔ تجھے پتا ہے میں فجر کی نماز پڑھ کے نکلا ہوں، اگر میں نے کسی فحاشی کا ارتکاب کیا ظہر کے وقت مالک کے سامنے کس چہرے سے حاضر ہوں گا۔ تجھے پتا ہے میں ابھی ظہر کی نماز ادا کر کے نکلا ہوں، اگر میں نے کسی منکر کا ارتکاب کیا تو اللہ کے سامنے کس چہرے کے ساتھ پیش ہوں گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا احساس ایک نماز سے دوسری نماز تک مومن و مسلمان کو گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، میری نماز یہ کس طرح کی نماز ہے؟ میں ایک نماز کو ادا کرنے کے بعد دوسری نماز سے قبل ہی فحاشی کا ارتکاب بھی کر گزرتا ہوں، بہت بڑا جھوٹ بھی بول جاتا ہوں، کسی نہ کسی کی جیب کو بھی کتر جاتا ہوں، کسی نہ کسی کے مال کو بھی ہڑپ کرنے والی حرکات کا ارتکاب کر جاتا ہوں۔
حضرات گرامی قدر حالانکہ میری نماز کے اندر یہ طاقت ہونی چاہیے، میری نماز کے اندر یہ قوت ہونی چاہیے کہ میری نماز مجھے منکرات سے روکے، فواحش سے روکے، میری نماز مجھے سیئات سے روکے، گناہوں سے روکے، میری نماز مجھے حقوق اللہ کی ادائیگی کے اوپر بھی آمادہ و تیار کرے، اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے بھی میرے اندر ایک تحریک اور قوت کو پیدا کرے۔ لیکن حضرات گرامی قدر یہ جبھی ممکن ہے کہ میری نماز جو ہے وہ عبادتاً ہو۔ اگر میری نماز عبادت کی بجائے عادت کے ساتھ ہے تو حضرات گرامی قدر عادت میرے اندر اس انقلاب کو پیدا نہیں کر سکتی، عادت میرے اندر اس تغیر و تبدیلی کو پیدا نہیں کر سکتی جو اللہ کو مطلوب ہے۔ حضرات گرامی قدر عبادات کا سلسلہ رمضان مبارک کے بعد منقطع نہیں ہوا، بلکہ آج بھی نفلی روزوں کے دروازے کھلے ہیں۔ حضرت رسول اللہ کی حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص رمضان مبارک کے 30 روزے رکھنے کے بعد 6 روزے شوال کے بھی رکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو صوم الدہر کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ صوم الدہر کا مطلب یہ ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں پورے برس کے پورے سال کے روزوں کو تحریر فرما لیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہم کیا رمضان مبارک کے فرضی روزے رکھنے کے بعد نوافل کے اندر اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ حضرات گرامی قدر شوال کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدس و مطہر ہے۔ آپ ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح پیر اور جمعرات کے روزے رکھنا یہ بھی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور مطہرہ ہے۔ یوم عاشور یعنی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور مطہرہ ہے۔ یوم عاشور کا روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے گزشتہ 1 برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یوم عرفہ کا روزہ رکھنا یہ بھی حضرت رسول اللہ کی سنت مبارکہ اور مطہرہ ہے۔ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے فقط 1 روزے کی برکت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کے آئندہ 1 برس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر سوچنے کا مقام یہ ہے یہ جو روزوں کی اپرچونٹی ہے جو فرض روزوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم نہیں ہوئی، ہم نے اس اپرچونٹی کو بھی اویل کرنا ہے اور اس ایکسرسائز کو بھی جاری و ساری رکھنا ہے جو انسان کے اندر گناہوں سے بچنے کی ایک تحریک کو پیدا کرتی ہے، گناہوں سے روکنے کا ایک داعیہ اور ایک جذبہ پیدا کرتی ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت داؤد علیہ السلام نے پوری زندگی اس انداز کے اندر بسر کی کہ پوری زندگی کے اندر 1 دن روزہ رکھتے رہے، 1 دن افطار کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم داؤدی کی تحسین کی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادات کی وجہ سے، ان کی ریاضت کی وجہ سے، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رجوع کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا طاقت، اتنا سٹیمنا اور اتنی جہادی صلاحیتیں عطا فرما دی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب دشمنان دین کا مقابلہ کرتے تو دشمنان دین ان کی مسلسل ریاضت کی وجہ سے ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہو جایا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر روزے کے امکانات آج بھی موجود ہیں، اور وہ قیام اللیل کہ جس کو ہم رمضان المبارک میں ادا کرتے رہے اور جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام اللیل کرنے والے کی، رمضان المبارک میں تراویح کو ادا کرنے والے کی سابقہ خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں کہ اعلان ہوا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں کا قیام ثواب اور ایمان کی نیت سے کرے گا اللہ اس کی گزشتہ خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر یہ قیام اللیل جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے، حضرت رسول اللہ کی سنت ہے، اولیاء کی سنت ہے، اتقیاء کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اذکیاء کی سنت ہے، نیکوکاروں کی سنت ہے، نیکوکاروں کا طرز عمل ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کی تہجد کا عالم کیا تھا؟ آپ ساری رات
मुसल्ले के ऊपर खड़े होने की जुस्तजू फरमाते रहे। सीने के अंदर से सिसकियां निकल रही होती और सीने से सिसकियों की आवाजें इस तरह उमड़ रही होती जैसे हंडिया उबल रही है। हजरात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला को हजरत रसूलुल्लाह की नमाज के ऊपर इतना प्यार आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। ए हबीब, आप सारी सारी रात न खड़े हुआ करें, निसफ रात उससे कुछ कम या कुछ ज्यादा अल्लाह की बारगाह में खड़ा हुआ करें और कुरान मजीद को तरतील के साथ अदा किया करें। हजरात गिरामी का ये तहज्जुद जो है ये अल्लाह की कुर्बत का जरिया है, ये शैतान के असरात से रिहाई का जरिया है, ये नफूस इंसानी के अंदर शैतानी अलका को रोकने का जरिया है, ये आपकी रूहानी और तिब्बी बीमारियों को भगाने का जरिया है। हजरात गिरामी कदर, आज क़यामुल लैल को अदा करने वाले लोग कम नजर आते हैं। यकीन कीजिए, अगर हमारे घरों के अंदर क़यामुल लैल का दौर दौरा हो जाए, हमारे घरों के अंदर क़यामुल लैल को आम कर दिया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से जितनी रूहानी बीमारियां हैं इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से वो भी मिट जाएंगी, और जितनी जिस्मानी बीमारियां हैं अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से अल्लाह तबारक व तआला उन मामलात के अंदर भी हमको अमन सुकून अता फरमा देंगे। हजरात गिरामी कदर, क़यामुल लैल के साथ साथ रमजान मुबारक के महीने में कसरत से कुरान मजीद की तिलावत होती रही, और मैंने रमजान मुबारक के अंदर आपके सामने इस बात को रखा था, कुरान के हमारे ऊपर मुतअद्दिद हकूक हैं, हमें उसके ऊपर ईमान लाने की जरूरत है, हमें इसकी तिलावत करने की जरूरत है, हमें इसके मतालिब और मफाहीम को समझने की जरूरत है, हमें मफाहीम और मतालिब को समझने के बाद इस किताब के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने की जरूरत है, हमें इस किताब के मदामीन और अहकामात के ऊपर अमल पैरा होने के साथ साथ इस किताब की तबलीग की जरूरत है, हमें इस किताब की तबलीग के साथ साथ इस किताब के कयाम की जरूरत है। हज़रात गिरामी कदर, हम इस बात का मुशाहदा कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग के मंशूर के साथ पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हुए। औरतों की इज्जतें उस वक्त भी लुटती थीं, आज भी लुट रही हैं। मासूम बच्चे उस वक्त भी ज़िबा हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं। बच्चों के साथ बदकिरदारी और बदफेली का इर्तिकाब उस वक्त भी होता रहा, आज भी हो रहा है। मंशियात की भट्टियां उस वक्त भी खुली रही, आज भी खुली हुई हैं। मईशत को सुकून और इस्तेहकाम उस वक्त भी नहीं मिला और आज भी नहीं मिल रहा। हज़रात गिरामी कदर, इन मसाइल से निबरदादमा होने का एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है कि अल्लाह तबारक व तआला की किताब को पाकिस्तान के अंदर कायम कर दिया जाए। मैं ये बात अला वजहिल बसीरत तो पूरे शरह सदर से कह देना चाहता हूँ, वलौ अन्नहुम अकामुत तौरात वल इंजीला वमा उनज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम लाकालू मिन फौकिहिम व मिन तहती अर्जुलिहिम। अगर हम हकीकी मानों में अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से अपने मातहत इदारों के अंदर, अपनी फैक्ट्रियों के अंदर, अपने दफातर के अंदर, अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपने शहरों के अंदर, अपनी मुमलकत के अंदर अगर हकीकी मानों में कुरान मजीद के कयाम को यकीनी बना दें तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मईशत की गुत्थियां भी सुलझ जाएंगी, मईशत के बहरान से भी निजात हासिल हो जाएगी। हज़रात गिरामी कदर, जुल्म और बर्बरियत का हात्मा भी हो जाएगा और इस्तिहसाल और इस्तीसाल के तमाम दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। फवाहिश और मुनकरात का हात्मा भी हो जाएगा। और मुसलमान तो रमजान मुबारक के अंदर कुरान मजीद को सुनता रहा, सुनाता रहा। गैर रमजान के अंदर भी कुरान मजीद अल्लाह ही का कलाम है, अल्लाह ही की किताब है, जिसके एक एक हरफ की अदायगी के ऊपर तुझे 10-10 नेकियां मिलती हैं। इस कुरान मजीद के साथ अपने सीने को मुनव्वर कर ले, इस कुरान मजीद के साथ अपने आप को बुलंद बाला कर ले। हज़रत गिरामी कदर, हजरत इकबाल ने बजा तौर पे कहा था, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। हमारी जिल्लत की वजह, मस्कनत की वजह, रुसवाई की वजह फकत मुआशी तनज़्ज़ुली नहीं है, फकत कारोबार का महदूद हो जाना नहीं है, फकत कारोबारी मंडियों के अंदर सौदा सलफ का कम हो जाना नहीं है।
بلکہ ہماری سوال کی اصل وجہ قرآن مجید سے دوری ہے۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں یورپی اقوام بھی تو ترقی کر رہی ہیں، کیا ان کے پاس قرآن مجید موجود ہے؟ حضرات گرامی قدر، ان کے لیے فقط دنیا ہے، ان کے لیے فقط دنیا کے اصول اور ضابطے ہیں، ان کے لیے فقط دنیا کی جستجو ہے، ان کے لیے فقط دنیا کی محنتیں ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، بندگان الہ اور اللہ کے بندوں کے لیے دنیا داری بھی ہے اور دین داری بھی ہے۔ اللہ کے بندوں کے لیے یہ زمین بھی ہے اور یوم حساب بھی ہے۔ اللہ کے بندوں کے لیے ترقی کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اللہ کے بندوں کے لیے ترقی کا راستہ حلال کا راستہ ہے۔ اللہ کے بندوں کے لیے ترقی کا راستہ نورانیت کا راستہ ہے۔ چنانچہ اگر ہم آج ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، توبہ استغفار ہم رمضان کے اندر بھی کرتے رہے، ہمیں آج بھی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا جو انشاءاللہ اللہ کی جنتوں کے حقدار بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہل ایمان کا ذکر کچھ یوں فرماتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ ان کی راتیں اللہ کو منانے کے لیے جاگتے ہوئے گزرا کرتی تھیں، وہ راتوں کو کم سویا کرتے تھے، ان کی راتیں گندی فلموں میں نہیں گزرتی تھیں، ان کی راتیں گندے پروگراموں میں نہیں گزرتی تھیں، ان کی راتیں اللہ کے احکامات سے انحراف میں نہیں گزرتی تھیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ ان بستروں کے پر راتوں کو گزارنے سے اس لیے قاصر رہا کرتے تھے کہ پرسش یوم حساب کے ڈر سے ان کے وجودوں کے پر کب کبھی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ کی ملاقات کا احساس و طلب ان کو ان کے بستروں کے پر چین سے نہیں لیٹنے دیتا تھا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی راتوں کو اس حالت میں گزارتے تھے کہ یا وہ حالت قیام میں ہوتے تھے یا حالت سجدہ میں ہوتے تھے۔ اس مسلسل ریاضت کے باوجود، اس مسلسل جستجو اور جدوجہد کے باوجود، جب صبح کا وقت آتا تھا، جب سحری کا وقت آتا تھا، تو ایسے عالم کے اندر ان کے لبوں کے پر جو تھے فخر کے الفاظ نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے لبوں کے پر الفاظ ہوتے تھے وبالاسحار ہم یستغفرون۔ وہ صبح کے وقت، سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں آ کر ترلے منتیں کیا کرتے تھے، استغفار اور توبہ کے طلبگار ہو جایا کرتے تھے۔ وہ غرور پارسائی کے اندر مبتلا نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طلب جو ہوتی تھی ان کے لبوں کے پر سسکیاں بن کے ابھر آتی تھی۔ اچھے اعمال کرنے کے باوجود وہ توبہ استغفار کے طلبگار ہوتے تھے۔ رمضان مبارک انفاق فی سبیل اللہ کا سبق لے کے آیا۔ یہ سبق رمضان تک محدود نہیں، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اگر مال دیا ہے اور جہاں جہاں غریب مساکین اور محتاج موجود ہیں، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائل بندے، محروم بندے اس مال کے اندر حقدار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے ان کے حقوق کو فراموش نہیں کرنا۔ رمضان مبارک میں دعائیں ہوتی رہیں، مناجات ہوتی رہیں۔ یہ دعائیں اور مناجات رمضان تک محدود نہیں، بلکہ سارا برس ہی جاری رہنی چاہیے، ہر آن جاری رہنی چاہیے، ہر لحظہ جاری رہنی چاہیے، ہر لمحہ جاری رہنی چاہیے۔ ذکر الہی اللہ کا کثرت سے رمضان میں ذکر ہوتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، یہ ذکر بھی رمضان تک محدود نہیں۔ جس طرح دعا کمال عاجزی ہے، کمال بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہر آن اللہ کے سامنے طلبگار بن کے آتا ہے، محتاج بن کے آتا ہے، حاجت مند بن کے آتا ہے، اسی طرح ذکر الہی کمال محبت ہے، اور اللہ کا بندہ ہر آن اسی کی محبت میں ڈوبا رہتا ہے۔ وہ رمضانی مسلمان نہیں ہوتا، وہ فل ٹائم مسلمان ہوتا ہے، وہ پارٹ ٹائم بندہ نہیں ہوتا، بلکہ فل ٹائم اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ اسپرٹ ہے جو ہمیں رمضان المبارک سے حاصل ہوئی، اور ہم نے انشاءاللہ اس اسپرٹ کو پورے غیر رمضان کے اندر پورا سال بھی برقرار رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معاملات کو دین اور صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، دین ایک تسلسل کا نام ہے، سیزنل دین نہیں، پارٹ ٹائم دین نہیں، بلکہ فل ٹائم دین انسان کا ہونا چاہیے۔ یہی چیز ہمیں رمضان المبارک کے بعد اللہ کی بندگی کے حوالے سے اپنے اذہان و قلوب کے اندر نقش کر لینی چاہیے، اور ان تمام عبادات کو جن کو ہم رمضان المبارک میں بجا لاتے رہے، ان کی بجا آوری کے لیے اپنے آپ کو ہماتن گوش اور یکسو کر لینا چاہیے۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی نفلی روزے گاہے بگاہے رکھتے رہنا چاہیے، قیام اللیل کے اندر بھی منہمک رہنا چاہیے، دعاؤں کے اندر، استغفار کے اندر، صدقہ و خیرات کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خلوت کے اندر منانے کا وہ درس جو ہمیں اعتکاف سے حاصل ہوا، اس درس کو بھی ہمیں اپنی زندگی کے اندر گاہے بگاہے جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ ایک دو ایشوز سے آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ قاری خلیل الرحمان صاحب جو ہمارے ساتھی بھی ہیں اور جماعت کے معزز رکن بھی ہیں، ان کے بیٹے کو برائی کی دعوت دینے کی سے انکار کرنے کی پاداش کے اندر کھڑیاں کے اندر پولیس کانسٹیبل نے گولی مار کے شہید کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ ہم نے قاری صاحب کے اس ایشو کو سوشل میڈیا کے اوپر اٹھایا۔ پورے ملک کے اندر اس وقت یہ ایشو جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے تمام اداروں تک، تمام ذمہ داروں تک پہنچ چکا ہے۔ مجرم گرفتار ہے، لیکن اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے حکومت وقت اور انتظامیہ کو پر دباؤ دینے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارے بھائی جو شہید ہوئے ہیں ان کے قاتل کو تختۂ دار تک نہیں پہنچا دیا جاتا۔ حضرات گرامی قدر، کہ آپ یہ کام انشاءاللہ کروانے کے لیے، مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، دوسری بات یہ ہے کہ ملک کے طول و عرض کے اندر بچوں کے ساتھ بدکرداری کر کے ان کو قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کل میں شہر قصور میں تھا تو اس بات کی اطلاع ملی کہ حجرہ شاہ مقیم کے اندر ایک 7 سالہ بچی کو ریپ کرنے کے بعد قتل کر کے کھیت کے اندر پھینک دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بچے بڑے ہو کر پھول بن جاتے ہیں، لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھلنے کا موقع بھی یہ ظالم درندے نہیں دیتے کہ حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ حضرات گرامی قدر، اس قسم کے واقعات کے اندر یقیناً ہمیں اپنے معاشرتی رویوں کے پر، اپنے اخلاقی رویوں کے پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر وہی بات کہ ہمیں ملک میں اسلامی صداؤں کے نفاذ کے لیے مضبوط طریقے کے ساتھ آواز کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی دیار مغرب میں نہیں رہتے، ہم دار الکفر میں نہیں رہتے، ہم دار السلام میں رہتے ہیں، اور اگر دار السلام کے اندر کتاب و سنت کے قوانین کی عمل داری کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا تو حضرات گرامی قدر پھر کس مقام کے اوپر اس بات کی توقع کی جائے؟ قومی اسمبلی کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر قرارداد کو منظور کیا گیا تھا کہ معصوم بچوں کے ساتھ بدکرداری کا ارتکاب کرنے والے قاتلوں کو سرعام پھانسی دی جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، حجرہ شاہ مقیم کا دورہ کرنے کے دوران میں نے ایک ماں کی سسکیوں کو سنا ہے اور ایک باپ کی التجاؤں کو سنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ التجائیں اور وہ سسکیاں جن کے اندر نا امیدی ہے اور جن کے ذہن اور وہم و گمان کے اندر یہ بات راسخ ہے کہ ہماری آواز حکام بالا کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑ نہیں سکتی، ہماری سسکیاں جو ہیں حکام وقت کے مردہ ضمیروں کے اندر احساس کو بیدار کر نہیں سکتی۔ حضرات گرامی قدر، لیکن ہمیں پوری قوت کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ اس ظلم کے خلاف، اس بربریت کے خلاف، اس بہیمیت کے خلاف، اس درندگی کے خلاف، اس حیوانیت کے خلاف، اس شرف انسانیت سے گری ہوئی حرکت کے خلاف منظم جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں حیا اور پردیداری کے کلچر کی حفاظت کے لیے بھرپور انداز کے اندر قدم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ عزت کو لوٹنے والا قانون کا رکھوالا ہو پھر بھی قتل کا حقدار ہے، عزت کو لوٹنے والا کسی گدی کے اوپر بیٹھا ہوا نام نہاد پیر ہو وہ پھر بھی سزائے موت کا حقدار ہے، عزت کو لوٹنے والا
اگر کسی مسجد کے اوپر بیٹھ کر مدرس کی مسند کے اوپر متمکن ہو وہ پھر بھی صدائے موت کا حقدار ہے۔ عزت کو لوٹنے والا درندہ اگر قانون کے کسی ادارے سے بستا ہو وہ پھر بھی صدائے موت کا حقدار ہے۔ عزت کو لوٹنے والا کسی استاد کے روپ میں ہو وہ پھر بھی صدائے موت کا حقدار ہے۔ حضرات گرامی قدر، عزت کا یہ لٹیرے جن کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی مسلک ہے، جن کے اندر نہ کوئی انسانیت ہے نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے نہ اللہ کا خوف ہے نہ پیغمبر زماں کی شرم ہے، حضرات گرامی قدر ہم ان درندوں کے لیے ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں، ان کو صدائے موت دی جائے، انہیں پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکایا جائے، ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے، اور ان کو نشان عبرت بنانے کے بعد پورے ملک کے اندر حیا کے کلچر کو عام کیا جائے، عفت و عصمت کے کلچر کو عام کیا جائے، پورنوگرافی کا خاتمہ کیا جائے، بلو پرنٹ فلموں کو ضبط کیا جائے، فحش ویب سائٹ تک رسائی کو مسدود کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اگر آج ہم بیدار نہ ہوئے، اگر آج ہم نے اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ہم آواز نہ کیا تو ہمارے معاشرے کے اندر گھر گھر میں زنا کا حملہ ہوگا، گھر گھر میں بدکرداری کا حملہ ہوگا، گھر گھر میں فواحش اور منکرات کا ارتکاب ہوگا، گھر گھر میں جنسی درندے پیدا ہوں گے، گھر گھر میں شہوات کے اسیر پیدا ہوں گے، گھر گھر کے اندر اللہ رسول کے حکموں سے انحراف کرنے والے پیدا ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس وقت سے پہلے ہمیں علم کی طاقت کے ساتھ، براہین کی طاقت کے ساتھ اور اخلاق کی قوت کے ساتھ، عفت و عصمت اور کردار کی طاقت کے ساتھ فحاشی کے سامنے، اس سیلاب کے سامنے، فحاشی کی شلگار کے سامنے سینہ سپر ہونے کی ضرورت ہے، اور ہر مظلوم کی حمایت کے اندر ایک ہی آواز کو اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ظالم اور قاتل درندے کو صدائے موت دی جائے۔ اس سے کم کے اوپر کبھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حقوق انسانی کے لمبردار انجمنیں جو اپنے آپ کو حقوق انسانی کی ضامن سمجھتی ہیں، جب بھی کسی بچے یا بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، فضول کے اندر جھوٹے آنسوؤں کو بہا کر فوراً سے پہلے قاتل کی طرف داری کا نعرہ لگانا شروع کر دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں صدائے موت مسئلے کا حل نہیں ہے، صدائے موت سے وحشت پھیلے گی۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، صدائے موت کے بغیر یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے، کڑی صداؤں کے بغیر یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ چوک میں لٹکی لاش کو دیکھ کر کتنے ہی درندوں کی درندگی دب جائے گی، چوک میں لٹکی لاش کو دیکھ کر کتنے ہی حیوانوں کی حیوانیت مر جائے گی، چوک میں لٹکی لاش کو دیکھ کر کتنے ہی بہیمیت زدہ بہیمی درندوں کی جو ہے غلط خواہشات کا گلا گھونٹ دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ اپنی نسلوں کی بقا کے لیے، کیا آپ ہمارے بیٹے، اپنے بیٹے، میری بیٹی، آپ کی بیٹی کے تحفظ کے لیے، کیا آپ ان جنسی درندوں کی سزائے موت کا مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم پہ، اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پہ ظلم ہوگا انشاءاللہ اس منبر و محراب سے آواز حق کو بلند کر دیا جائے گا، اور جہاں پہ مظلوم ہوگا انشاءاللہ اس کے مقدمے کو سر عام اجاگر کر دیا جائے گا، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ضمیروں کے اوپر دستک دی جائے گی، اور حکمرانان وقت سے اس بات کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ہم اپنے بچوں کے لیے انصاف مانگتے ہیں، ہم اپنے بچوں کا تحفظ مانگتے ہیں، ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو ان درندوں کے جو ہے ظلم سے بچانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہر جگہ پہ حیا ہوگی، ہر جگہ پہ حجاب ہوگا، ہر جگہ پہ نقاب ہوگا، ہر جگہ پہ شرم ہوگی، ہر جگہ پہ وقار ہوگا، ہر جگہ پہ عزت ہوگی، ہر جگہ پہ متانت کا دور دورہ ہوگا، لیکن یہ تب ہوگا جب پیغمبر زماں کی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی عملداری کو یقینی بنا دیا جائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔